السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اردو بازار کراچی کے متعلق آگاہ کریں گے۔ کیا کراچی کا تاریخی اردو بازار بھی گمنام ہو جائے گا؟ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے قدیم بازاروں اور عمارتوں کی طرح اب 50 سال سے بھی زائد پرانا اور تاریخی اردو بازار ان دنوں بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ جس تیزی سے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہیں، انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ بھی گمنام نہ ہو جائے۔ 62 سالہ راشد احمد اس بازار میں تقریباً 48 سال سے کتابوں کی دکان چلا رہے ہیں۔ پہلے وہ تنہا یہ کام کرتے تھے، مگر اب ان کے بچے بھی یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ راشد احمد ماضی اور حال کے کئی ججز، شعراء، ادیب، دانشور ارکان، رکن اسمبلی، ٹیکنوکریٹس اور دیگر اہم شخصیات کو اس بازار میں خریداری کرتے دیکھ چکے ہیں۔ 2 ہفتے قبل راشد احمد اور ان سمیت کئی دکانداروں کو بلدیہ کی جانب سے نوٹس ملا کہ دکانیں خالی کر دیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ دکانیں اولڈ سٹی ایریا سے گزرنے والے نالے کے عین اوپر یا نالے کے اطراف میں قائم تجاوزات ہیں۔ اس نوٹس نے راشد اور ان کے بیٹوں کے دل میں روزگار چھن جانے اور معاشی مسائل میں پھنس جانے کے وسوسے پیدا کر دیے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بازار میں قائم دکانوں میں سے اکثر کو حکام نے لیز کے کاغذات جاری کر رکھے ہیں اور بعض سے بلدیہ ماہانہ کرایہ بھی وصول کرتی ہے، لیکن مالکانہ حقوق رکھنے اور بعض سے کرایہ وصول کرنے کے باوجود بھی انہیں دکانیں خالی کرنے کے نوٹس موصول ہوئے ہیں۔ کراچی کے ایم اے جناح روڈ کے کنارے آباد اردو بازار اپنے اندر تہذیب و تمدن کی ایک دنیا سموئے ہوئے ہے۔ کم چوڑی اور چھوٹی گلیوں پر محیط یہ بازار کچھ عرصے تک ملک کا سب سے بڑا اردو بازار کہلاتا تھا، جو 1958 میں مشن روڈ سے یہاں منتقل کیا گیا تھا۔ 60 سال کے دوران یہ بازار علم کے پیاسوں کا مرکز رہا۔ یہاں صرف اردو کی ہی نہیں بلکہ ہر قسم کے ادب، فکشن، شاعری، سماجی علوم، سائنس، مذہبیات سمیت 20 موضوعات پر لکھی جانے والی لاکھوں کتابوں کا مسکن ہے۔ بازار میں موجود سینکڑوں دکانیں اور درجنوں اسٹالز ان گنت افراد کی علم کی پیاس بجھاتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں جب کہ کتابیں پڑھنے والوں کی تعداد روز بروز گھٹ رہی ہے، اس وقت بازار مسمار کرنے کی باتیں ہر کتاب دوست کے دل پر گراں ہیں۔ اردو بازار آنے والے طلباء بھی بازار کی مستقبل سے وابستہ سوالات پر پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ابتدا میں 1960 کے دہائی کے قریب جب یہ بازار قائم ہوا تو یہ ایک مختصر سا بازار تھا جو ایک نالے کے اوپر تھا، اور جب ایک مرتبہ اس بازار میں آتش زدگی ہوئی تو اس کی بنا پر یہ بازار نیچے نالے میں ڈھہ گیا۔ اس کی دوبارہ مرمت کی گئی اور اس مرمت میں کوئی 2 سال کا عرصہ لگا، اور اس عرصے کے اندر اس نالے کے سامنے اور کراچی ویمن کالج کے سامنے جو جگہ تھی وہ بازار جو ہے وہ آباد ہو گیا۔ یوں اب نالے کے اوپر ابتدائی طور پہ قائم بازار اور اس کے آگے روڈ کراس کر کے نالے پہ قائم بازار دونوں اردو بازار کہلاتے ہیں،
اور سن 62 کے بعد سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اطراف کے روڈ اور گلیوں پہ یہ بازار پھیلتا چلا گیا، اور اب یہ بازار جامع قلعہ کے اختتام یا صابری نہاری ہوٹل سے شروع ہوتا ہے، اور یہ اندر ہی اندر اکبر مارکیٹ تک جو ہے، جہاں موٹر سائیکلوں کی ہول سیل مارکیٹ ہے، اس تک یا فریئر مارکیٹ تک پھیل گیا ہے، جس کے اندر کتابوں کی دکانیں، کاپیوں کی دکانیں، اسٹیشنری کی دکانیں اور بائنڈنگ اور پرنٹنگ پریس وغیرہ بھی شامل ہیں۔ تجاوزات کے خلاف 2 ماہ قبل شروع ہونے والے آپریشن، جہاں سینکڑوں لوگوں سے ان کا روزگار چھیننے کے باعث بنا ہے، وہیں ہزاروں افراد کے لیے یہ سنجیدہ انسانی مسئلہ بھی ہے۔ شہری اداروں کی ناقص پالیسیز کے باعث گزشتہ 40 سالوں میں تجاوزات کا مسئلہ گمبھیر شکل اختیار کر چکا ہے۔ شہر میں تجارتی اور رہائشی علاقوں میں بے ہنگم تعمیرات اور آبادی کے بے تحاشا اضافے نے مسئلے کو مزید الجھا دیا ہے۔ دسمبر 2018 میں سپریم کورٹ کی جانب سے تجاوزات ہٹانے کا حکم دیا گیا تو شہر کے تقریباً تمام علاقوں میں کارروائی شروع کر دی گئی، لیکن سول سوسائٹی مسئلے کا حل تجاوزات کو مسمار کرنا قرار نہیں دیتی ہے۔ معروف آرکیٹیکٹ اور ٹاؤن پلانر عارف حسین اور انسانی حقوق کے رہنماؤں نے اس سے انسانی المیے سے تعمیر کیا، جبکہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی شریک چیئرپرسن عظمیٰ درانی کا کہنا ہے کہ تجاوزات کی اصل وجہ حکومت کی جانب سے شہر کی ضروریات پوری نہ کرنا ہے۔ ان کے نزدیک یہ مسئلہ تجاوزات کا نہیں بلکہ یہ شہری پلاننگ کا فقدان ہے۔ سماجی ماہرین کے مطابق تجاوزات کا مسئلہ درحقیقت ریاستی اداروں کی جانب سے ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی وجہ سے سامنے آتا ہے، اور اس کا حل محض انہیں مسمار کرنے میں نہیں بلکہ پہلے متاثرین کو متبادل جگہوں کی فراہمی اور پھر ان کی مکمل بحالی میں ہے، تاکہ یہ لوگ بآسانی اپنے روزگار سے وابستہ ہو سکیں اور اپنے خاندان کی کفالت کرتے رہیں۔ یہ مضمون وائس آف امریکہ کے نیٹ پہ شائع کردہ مضمون سے ماخوذ ہے، جو محمد ثاقب کا تحریر کردہ ہے۔